ظہور کی جتنی علامات لکھی ہوئی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی کہ جمادی الثانی کے نصف سے بارشیں شروع ہوں گی اور رجب کے نصف تک آئیں گی۔ اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی کہ قبروں میں ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ واضح نشانیاں۔ پھر رجب کے بعد پھر وہ ایک ایسا رمضان آئے گا کہ اس رمضان کے اندر واضح نشانی فرامین ہے، جتنی بھی غیبت کی کتابیں اٹھا کے، جتنی غیبت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ وہ رمضان ایسا ہوگا کہ اس رمضان میں پہلے چاند گرہن ہوگا، پھر سورج گرہن ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس رمضان میں جب شب قدر کے اعمال کر لو تو اعمال کرنے کے بعد اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لینا اور شیشے کے قریب نہ رہنا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوگا، زمین لرز جائے گی۔ آج کے دور کی یہ عالمی جنگوں کی پیشن گوئی ہے، عالمی جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ واضح ترین حدیث کی کتابوں میں کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، ایسی افراتفری کا عالم ہو جائے گا۔ ایران کی حکومت 7 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایران سمٹ کے خراسان میں آ جائے گی۔ جو ایران خراسان میں سمٹ کے آ جائے گا تو اس وقت معصوم فرماتے ہیں کہ شب عاشور ہوگی۔ شب عاشور کو خراسان سے سیاہ پرچموں کے ساتھ 10,000 کا لشکر مکہ کی طرف بڑھنا شروع ہوگا اور ایک خراسانی ہے جس کی قیادت میں اٹھے گا۔ جب میں نے یہ نشانی پڑھی تو میں نے دیکھنا شروع کر دیا کس ملک کا پرچم میں سیاہ ہے۔ مجھے نیلے پیلے سبز پرچم نظر آئے، ایک ہی نظر آیا کہ سیاہ پرچم صرف عباس کا ہے۔ اور شب عاشور میں اگر سیاہ پرچموں کے ساتھ اٹھنا ہے تو یہ کوئی جلوس آ رہا ہے جو مکہ کی جانب بڑھے۔ عاشور کی صبح کتابیں کہتی ہیں کہ یہ نصف شب سے لے کے اول وقت تک کا ٹائم ہوگا۔ عاشور کا دن ہوگا، بروز جمعہ ہوگا۔ مکہ کی پہاڑیوں سے میرے آقا و مولا چلتے ہوئے آئیں گے اور بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے اور آواز دے کے کہیں گے انا حجت اللہ علی العرش، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں۔ انسانیت 3 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ پہلے وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ یہ امام کی آواز ہی نہیں ہے، دوسرے وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ ضروری امور سر انجام دیں اور پھر امام تک پہنچیں، تیسرے وہ ہیں کہ جو ہی امام کی آواز آئی انا حجت اللہ علی العرش تو لبیک کہہ کے اٹھیں گے، پہلا گھر میں ہوگا دوسرا مکے میں ہوگا۔ وہ امام تک پہنچ جائیں گے۔ 10,000 کا لشکر خراسان کی طرف سے آئے گا اور امام کے پیچھے 4 نبی چل رہے ہوں گے، الیاس و خضر، ادریس و عیسیٰ، یہ امام کے ساتھ ہوں گے۔ میرے مالک مکہ سے اپنے قیام کو شروع کریں گے اور بیت اللہ پہ اذان ہوگی۔ بیت اللہ پہ میرا آقا و میرا مولا میرا وارث اذان دے گا۔ حضرت عیسیٰ زمین پہ اتر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا زمین پہ اترنا، خدا نے عیسیٰ کو زندہ اس لیے رکھا ہے کہ زمین پہ اکثریت پہ عیسائیوں کی حکومت ہوگی، پوری زمین کے اکثریتی حصے پہ عیسائیوں کی حکومت ہوگی۔ جناب عیسیٰ جب زمین پہ آ کے کہیں گے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں، یہ میرا امام ہے، عیسائی ایک لمحے میں اپنا عقیدہ بدلیں گے اور مہدی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں گے، شک نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں۔ کل کی مجلس میں اگر وضاحت ہو سکی تو میں پوری نشانیوں کے ساتھ ایک ایک تاریخی اعتبار کے ساتھ کون کون سا ملک، اور انشاءاللہ کل دن میں ٹھیک 2:30 بجے میں ممبر پہ آؤں گا اور آپ کے سامنے یہ نماز عشق ادا کی جائے گی۔ میرے آقا مولا مکہ سے چلنا شروع ہو گئے، لشکر امام کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ وقت کا امام خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ یہاں پر آ کے جیسے آپ چپ ہوئے ہیں کچھ لوگ، اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں تیاری پوری ہونی چاہیے، نشانیاں پہلے پتہ ہونی چاہیے۔ جو ہی کعبہ گرنا شروع ہوگا لوگ کہیں گے یہ امام نہیں ہے، امام ہوتا تو کعبے کو گراتا۔ جو ہی امام واپس پلٹنے لگے، وہ لوگ واپس پلٹنے لگیں گے تو امام کہیں گے نہیں واپس نہ بلانا، جانے دو ان کو گھروں میں۔ انہوں نے امام کے ہوتے ہوئے اینٹوں کے گھر کو عزت دی۔ امام کے ہوتے اینٹوں کے گھر کو عزت دی۔ پھر امام جو بچ جائیں گے، جن کو یقین ہوگا، امام ان کو کہیں گے یہ اپنی بنیادوں پہ نہیں ہے، جہاں حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا وہاں ہے ہی نہیں، جاؤ جا کے طریقے اٹھا کے دیکھو، 7 مرتبہ تو کعبہ تعمیر کیا گیا ہے، یہ کعبے کی طواف کا رقبہ ہی نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین نے کہا تھا جب رکن کا مقام ابراہیم پہ رکھنے لگے تھے، علی نے فرمایا یہ مقام نہیں ہے ابراہیم کا،
اب یہ جا کے کتابوں سے پڑھنا کہ کب آخری بار کعبہ جو ہے اس کو کب تعمیر کیا گیا تھا۔ امام کعبے کو اس کی بنیادوں پہ رکھیں گے جہاں پہ ابراہیم نے رکھی تھی۔ مسجد نبوی کو وسیع کیا جائے گا، امام وہاں سے شروع ہوں گے۔ زمین و آسمان پہ جہاں جہاں آقا و مولا کے ماننے والے ہیں وہ مکہ پہنچنا شروع ہوں گے۔ میرے آقا و مولا کا لشکر نجف کی طرف چل رہا ہوگا، کیونکہ میرے مولا کا دارالحکومت کوفہ ہوگا، اور اس دور کا کوفہ جو آج ہے وہ نہیں ہوگا، یہ نجف اور کربلا یہ کوفہ کے اندر ہی ہوگا۔ میرے مولا چل رہے ہوں گے اور وادی بیضا پہ جا کے گمسان کا رن پڑے گا، سامنے سے ابلیس اپنے پورے لشکر کے ساتھ مہدی کا رستہ روکے گا، امام بڑھ رہے ہوں گے اور وادی بیضا کے قریب امام پہنچ چکے ہوں گے، گھمسان کا رن ہوگا، امام کے ساتھ 4 انبیاء ہوں گے، امام کے ساتھ 313 صحابہ ہوں گے، امام کے ساتھ 10,000 کا لشکر خراسان سے آئے گا، 12,000 کا یمن سے آئے گا، لاکھوں کا ہجوم امام کے ساتھ ہوگا۔ وادی بیضا میں دوپہر کے وقت جنگ شروع ہوگی اور رات چھانے کے قریب ہو جائے گی، ایسے تلواروں کے ساتھ تلواریں اور شعلے آسمان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یہ ابلیس پہنچے گا اور ابلیس پہنچ کے امام کا رستہ روکے گا، ادھر سے سفیانی کا خروج ہو جائے گا، یمانی کا خروج ہو جائے گا، دجال کا خروج ہو جائے گا، امام جنگ کر رہے ہوں گے، یا پیچھے سے ایک آواز آئے گی مہدی تلوار نکال میں آ گیا ہوں۔ لشکر کہے گا مولا یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا حسین کا علمدار عباس آ گیا ہے، حسین کا علمدار عباس آ گیا ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس اپنی تلوار کو نیام سے نکالے ہوئے اشل پہ سیر رکھے ہوئے عباس آ کے مہدی کے لشکر کا علم اٹھائے گے، مہدی کے لشکر کا علم اٹھا کے حضرت عباس اس وادی بیضا میں خمسان کے رن میں یوں سروں کو تروں سے جدا کر رہے ہوں گے، یا ابلیس مہدی کے گھوڑے کے سامنے کھڑا ہوگا، یا مشرق کی جانب سے ایک ندا آئے گی مہدی گھبرانا نہ میں بھی آ گیا ہوں۔ آواز آئی اب کون آیا ہے؟ آواز آئی اسد اللہ علی آیا۔ کربلا سے ایک لشکر لے کے حسین اٹھے گا، 72 تلواروں کو علم کیے ہوئے، ہزاروں کا لشکر کریم کربلا کے پیچھے۔ اب میں یہاں تک آخری جملہ کہوں گا اور یہی آقا فضائل رکھ لے گا۔ ہر مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا، ہر مقتول اپنے قاتل سے بدلہ لے گا۔ میرا آقا، میرا مولا، میرا صاحب الاصل سب سے پہلی بیعت جبریل آ کے میرے مولا کے ہاتھ پہ کرے گا۔ کل کا دن یہاں پر ہو، جتنے حوالے لینا چاہنا لے لینا، لیکن شک نہ کرنا تمہیں حسین کا واسطہ۔ جبرائیل نے آدم سے لے کے 11ویں تک کسی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، یہ شاگرد علی کا بیعت نہیں کی ہے، یہ بیعت صرف مہدی کے ہاتھ پہ کرے۔ منصور فرشتہ 4000 کا لشکر لے کے کربلا سے نکلے گا، ملائکہ کا۔ یہ 4000 وہ ملائکہ ہیں جو 10 محرم نصرت حسین کے لیے زمین پہ اترے تھے۔ میرے آقا مولا نے نصرت سے انکار کر دیا تھا، اللہ نے عرش پہ بلانے سے انکار کر دیا تھا، تمہیں حسین کے لیے بھیجا تھا، عرش پہ نہ آنا، جاؤ قبر حسین پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ 4000 فرشتے آج بھی منصور فرشتے کے ساتھ قبر حسین پہ بیٹھے، آج بھی منصور فرشتہ کربلا کے باہر حسین کے زائرین کا استقبال کرتا ہے، آج بھی وہ 4000 ملائکہ زمین و آسمان کے درمیان حسین کی قبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے حسین پہ گریہ و ماتم کر رہے ہیں، اور حسین پہ صدائے استغاثہ اور صدائے نصرت پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو ہی میرے آقا مولا کے منصور فرشتہ 4000 ملائکہ کے ساتھ الیاس، خضر، ادریس و عیسیٰ، 313 اصحاب، 12000، 10000، 6000، 80000، 1,60,000، یہ تمام خروج کرتے کرتے امام کے لشکر میں مل جائیں گے۔ ہر ایک مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا، موسیٰ فرعون سے بدلہ لے گا، ابراہیم نمرود سے بدلہ لے گا، ہر مقتول اپنے قاتل کو قبر سے نکالے گا، جیسے اس نے اسے مارا تھا ویسے وہ اسے مارے گا۔ لو تمہارے یقین کے لیے قرآن سر پہ رکھ لیتا ہوں، ابلیس کے پوسٹ پہ آگے میرا مولا علی نیزہ مارے گا۔ اب مجھ میں سوال کرو کہ حق بنتا تھا علی کا کہ ابن ملجم کو قتل کرتا، اس نے ابلیس کو کیوں مارا؟ اس لیے کہ ابلیس اللہ کا دشمن ہے اور علی ید اللہ۔ اللہ کے دشمن سے بدلہ، اللہ کے دشمن سے بدلہ علی نے۔ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ عراق سے، حدیث کہتی ہیں عراق سے اگر کوئی عورت زیور سے بھری ہوئی شام کی طرف پیدل سفر کرے اسے کوئی نہیں دیکھے گا۔ وحشی درندے گھروں میں رہنا شروع کر دیں گے،
زہریلے جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہو جائے، زمین اپنے خزانے اگل کے باہر پھینک دے، سونا اور چاندی زمین پہ بکھرا ہوا پڑا ہوگا اور مہدی کے نوکر ٹھوکرے مار کے چل رہے ہیں۔ میرے آقا کا صدقہ اتارنے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔